لیکن مال آ جائے تو چربی بھی نہیں آنی چاہیے. یاد رکھنا, کہیں دے دیا اور کہا یہ میں نے کیا, یہ میں نے کیا, یہ جھمر میں نے لگایا, یہ لائٹ میں نے لگایا, یہ چیزیں بھی تمہیں غارت کر دیں گی, برباد کر دیں گی, تباہ کر دیں گی. قرآن کی آیت الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر احسان نہیں جتاتے, ان کے لیے اللہ اجر رکھا ہے, ان کے لیے اللہ اجر رکھا ہے. یہ تو جو واقعات ہمیں معلوم پڑے وہ میں نے بیان کیا. عثمان غنی نے بغیر بتائے پتہ نہیں اللہ کی راہ میں کتنا دیا ہو, کتنا دیا ہو. لیکن مال کا خرچ کیسے کرتے تھے جانتے ہیں؟ مال کا خرچ ایسے نہیں کہ پیسے بہت ہیں تو اڑائیں, یہاں پر بھی چاہیں وہاں پہ بھی جائیں, بچوں کو جو من میں آئے وہ سب کھلا دیں. مالداروں کی آج طبیعت ایسی بن گئی نا. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو غریبوں کی صفوں میں کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے. نہیں, ہمارا سٹیٹس الگ ہے, ہم کو ہمارے مال الگ ہے. دولت مند لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری کمیونٹی الگ ہے. تم کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو. 1 منٹ کا وقت لگے گا, مولا تمہیں فقیر بنا دے گا, سب ضائع ہو جائے گا. کبھی یہ نہ سوچنا کہ آج مال ہے تو میری کمیونٹی الگ ہے, میں ہائی لیول کے لوگوں میں چلتا پھرتا ہوں, مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. مجھے ایک بات یاد آتی, ایک عالم دین نے کہا تھا, دعوت میں وہ شادی میں گئے تھے تو بڑے بڑے لوگ وہاں پر تھے, کھانا لگ چکا تھا, لیکن اس مولانا صاحب کو بغل میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کہا, حضرت آپ تھوڑا سا اٹھیں, یہاں آئیں, ہم آپ کا دسترخوان الگ لگائیں. اتنا ان کو ہرٹ فیل ہوا. بعد میں وہ کہنے لگے کہ وہ ہنسی کر کے ٹھٹے مار کر کے بعد میں کہہ رہے تھے, جو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے جن پر مال کی چربی چڑھی ہوئی تھی, کہ کہیں لوگ ہم کو بھی یہ نہ سمجھ لیں کہ مولویوں کی طرح ہی آدمی ہے. دسترخوان پر بیٹھنے کو وہ عیب سمجھ کر کے شادی کی دعوت میں ان کو اٹھا کر الگ کیے ہیں. یہ ساری چربی پگھل جائے گی جس دن تمہیں فرشتے آگ سے داغیں گے. تمہارا یہ مال قبر میں اور حشر میں توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا, اس دن یاد آئے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج دیکھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک صحابی آئے ہیں شادی کا خرچہ پوچھنے کے لیے, حضور نے چٹھی دے کر کے بھیج دی, عثمان کے پاس جاؤ جتنا چاہیے لے لینا. وہ آئے لیکن وہاں معاملہ الگ تھا. حضرت عثمان غنی اپنے خادم کو چلا رہے تھے, ڈانٹ رہے تھے. چراغ میں اس نے بتی زیادہ کر دی تھی, تیل زیادہ جل رہا تھا. ظاہر سی بات ہے, بتی لمبی کرو گے تیل جلدی جل جائے گا. وہ ڈانٹ رہے تھے, اتنا تیل خرچہ کر رہا ہے ایک چراغ میں. وہ صحابی باہر سے ہی سوچ کر کے باہر واپس پلٹ گئے, جو چراغ میں تیل زیادہ ہونے پر ڈانٹ رہا ہوں, میری شادی کا خرچہ کہاں دے گا. چلے گئے. حضرت عثمان غنی نے ان کو دیکھا تھا, وہ دوسرے دن پھر آئے. آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ڈانٹ رہے تھے خادم کو, دال میں نمک بہت ڈال دیا تھا, کہ اتنا نمک کیوں ڈال, نمک کی قیمت کیا ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹ رہے تھے, وہ پھر آج جانے لگے. یہ دینے والے لوگوں میں سے نہیں لگ رہے ہیں, شادی کا خرچہ بڑا ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی نے ان کو روک لیا, 2 دن سے آ رہے ہو جا رہے ہو, کچھ بتا نہیں رہے ہو. انہوں نے کہا, میں آیا تو تھا اپنی شادی کے اخراجات مانگنے کے لیے, 2 دن سے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ کو ڈانٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, ہمت نہیں ہوئی. حضرت عثمان غنی نے کہا, اے صاحب رسول, تو نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ کے نبی نے تجھے بھیجا ہے, اللہ کے رسول نے تجھے بھیجا ہے, میرا مال انہی کے لیے ہے, جتنا چاہے لے جا. رہی بات میری ڈانٹنے کی, مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کل قیامت میں مولا مجھے اس چراغ کا حساب پوچھ لے کہ تجھے اتنی روشنی کی ضرورت نہیں تھی, اتنا کیوں جلایا, میں کہاں سے حساب دے پاؤں گا. مجھے نمک اتنا ہی چاہیے تھا, میں نے زیادہ استعمال کر لیا, وہ حساب میں کیسے دے پاؤں گا. میں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حساب سے ڈر کر کے اس کو تمیز سکھا رہا ہوں. تم کو نہ دینے کی بات نہیں. وہ مالدار سبق حاصل کریں جو بے دریغ اپنے مال کو عیاشیوں میں اڑاتے ہیں, بغیر ضرورت کے جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. قیامت کے دن پوچھا جائے گا, اس مال کا حساب ہوگا. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو ناحق خرچہ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. 15ویں پارے میں یہ آیت آئی, وہ شیطان کے بھائی ہیں, فضول خرچی کرنے والے. آج بچوں کو بھی یہ تمیز سکھاؤ میرے عزیزو. ہر خواہش پوری کرنا تم پر واجب نہیں ہے. بچہ آج تم سے چھوٹا کھلونا مانگا, کل تھوڑا میڈیم والا, پھر اس کے بعد بڑا والا, اور تم اس کی خواہشات پوری کرتے چلے گئے. در حقیقت تم اس سے محبت نہیں کر رہے ہو, اس کے اندر زہر ڈال رہے ہو. مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں خود تربیت کے طور پر کبھی کبھار صرف کھجور کھانے کا حکم دیا جاتا تھا. کھانا کچھ بھی نہ بنائیں, کچن بند کریں,
سارے لوگوں کو صرف کھجور کھائیں یا یہ جو چرمرے ہوتے ہیں اس پر گزارا کریں. ایسا نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، صرف اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی بھی اللہ پسند کرتا ہے. اچھے لباس بھی پہنو لیکن کبھی کبھار پیبند والا لباس بھی پہن لو. سادگی کو بھی کبھی کبھار اختیار کرو. اللہ نے اگر دیا ہے عمدہ سے عمدہ لباس پہنو اور اس کی نعمتوں کا اظہار کرو، لیکن کبھی کبھار قناعت کو بھی پسند کرو جو حضرت عثمان غنی کی زندگی ہے. تنہائی میں ہو تو عام لباس بھی پہنو، اکیلے میں ہو تو عام غذا بھی کھاؤ. کبھی کبھار گھر میں دال روٹی بھی کھا لیا کرو، چٹنی روٹی بھی کھا لیا کرو. ایسا اپنے حلق کو نہ بناؤ کہ اس پہ سے کوئی بغیر گوشت کے اترتا ہی نہیں. یہ مزاج نہ بناؤ. کبھی ایسا ہو گیا زندگی میں برے دن آ گئے تو پھر تمہاری وہ عادتیں تمہیں ڈاکو بنا دیں گی، چور بنائیں گی، لٹیرا بنا دیں گی. کہیں سے لوٹ کر کے لاؤ گے اور اپنی زبان کے چٹخارے حاصل کرو گے. اس لیے زندگی گزارنے کے طریقے سیدنا عثمان غنی کی زندگی سے ملتے ہیں.